بہت شکریہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ میں صبح ہی لاہور سے تو چل پڑا تھا، پھر راستے میں ایک دو جگہ رکنا پڑا۔ تو وقاص خان صاحب نے سلام کے لیے روک لیا۔ بھائی اس وقت جو آئینی ترامیم ہے، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ حکومت بھی کسی دباؤ کے تحت آئینی ترامیم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور JUI کے درمیان صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے اور پھر اکٹھ بھی ہو جاتا ہے، اور آج تک کسی کو یہ معمہ نہیں حل ہو سکا کہ یہ لڑائی کیا ہوتی ہے اور اکٹھ کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے لاہور میں جو 5 بڑے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اتفاق ہو گیا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اتفاق کے قریب ہو رہے ہیں، اور پھر یہ قربت جو ہے کہ پھر دوری میں پھیل جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ مکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بھی حکومت ایک ایسی متنازع ترامیم لا رہی ہے جس سے پاکستان کا متفقہ دستور تنازعات کا شکار ہوگا، سیاسی عدم استحکام کا جو بحران ہے وہ اور زیادہ گمبھیر ہوگا۔ اس شنگھائی کانفرنس کے موقع پہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی خود نہیں آئے، انہوں نے شنگھائی کانفرنس کی توہین کی، لیکن وزیر خارجہ بھارت آئے۔ لیکن اس شنگھائی کانفرنس کی آڑ میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جو ان سے تنہائی میں ملاقات کی ہے اور بھارت سے تعلقات بحال کرنے کا جو عندیہ دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو فاشزم ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کی جو انتہا ہے، اور یک طرفہ طور پر ہندوستان نے جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کے اقدامات کیے ہیں، اس کی موجودگی میں بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی یہ کشمیریوں کو منفی پیغام ہے، کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی کا پیغام ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے اور ہندوستان کو اس کے فاشزم کے اقدامات سے پیچھے لے جانے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر سفارتی جدوجہد کی بھی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم فلسطین قومی کانفرنس کی طرح کشمیر پر بھی قومی کانفرنس طلب کریں، تاکہ اس میں ایک واضح دو ٹوک موقف پیش کیا جائے۔ عوامی مسائل پر دھرنا دیا، حکومت نے مذاکرات کیے، پھر ایک تحریری معاہدہ طے پایا، اور اس میں بنیادی چیز IPPs کا معاملہ تھا۔ یہ جو کیپیسٹی بلنگ کی جا رہی ہے، ڈالرز میں ادائیگی کی جا رہی ہے، اور پلانٹ بجلی بنائیں نہ بنائیں ان کو ادائیگی کی جا رہی ہے، اور ایک تاثر بنایا ہوا تھا کہ IPPs کے معاملے پر ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔
لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، عوامی مسائل کو اجاگر کیا۔ پنجاب حکومت جو عوام کو ریلیف دینے پر مجبور ہوئی، وفاقی حکومت نے بھی عارضی ریلیف دیا۔ اب آئی پی پیز کا معاملہ بھی ایک طرف لگ رہا ہے۔ بہت ہی مہنگے بل، گیس کی ناقابل برداشت قیمت اور پٹرول پر جو لیوی اور حکومتی ٹیکسز ہیں، اس لیے پٹرول کی قیمت عالمی منڈی سے کہیں زیادہ صارفین سے وصول کی جا رہی ہے، اور جو ٹیکسوں کا انبار ہے جس کی وجہ سے صنعت کا پہیہ جام ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو رہا ہے، تعلیم مہنگی ترین ہے، صحت کی سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ بھی عدالتی نظام کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اس مقصد کے لیے آئینی ترامیم کا ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اور اس کی پشت پر کچھ اور مقاصد ہیں۔ پھر جب حکومت کی اپنی حیثیت بھی مشکوک ہے، 2/3 اکثریت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور اتحادیوں سے بلیک میل بھی ہو رہی ہے، قانون سازی اور آئین کی ترامیم بدنیتی کی بنیاد پر تیار کی جا رہی ہیں، تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ وزیر اعظم تاریخ میں اپنا نام بہت ہی خراب درج کرنے کی بجائے ان ترامیم سے باز رہیں۔ جماعت اسلامی نے ملاقات کی تھی اور ان سے تبادلہ خیال کیا تھا، اور ان کے لیے بھی ہمارا یہی مشورہ تھا کہ اگر آپ ان آئینی ترامیم کو متنازع اور بدنیتی پر سمجھتے ہیں تو پھر انہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات میں انگیج نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت اور اس کے اتحادی تو یہی چاہیں گے کہ مذاکرات میں اپوزیشن کو انگیج کر کے اپنی مرضی کا ترمیمی پیکج تو لے آئیں، لیکن تاثر یہی دیں کہ بھی سب اس میں شامل رہیں۔ طور پر متنازع آئینی ترامیم کے پیکج کو مسترد بھی کیا تھا، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت نان ایشوز کو بڑے ایشوز بنا کر عوام کے ساتھ دھوکہ اور کھلواڑ بند کرے۔ عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ حکومت نے قوم کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم IMF کے ساتھ پروگرام لینے میں مصروف ہیں، اور ہم پر یہ دباؤ موجود ہے، اور IMF کے پروگرام کی تکمیل کے بعد عوام کو ریلیف دیں گے۔ کرپشن جو ہے نا کہ بالکل ایک کینسر لاحق ہو گیا ہے ہماری قوم کو، تمام اداروں کو۔ پھر یہ ہے کہ بھی احتساب کے پورے نظام کو جس طرح غیر مؤثر کر دیا ہے، اس کی کمر توڑ دی ہے، اور کرپٹ لوگوں کے تحفظ کے لیے ریاست کا نظام محافظ بن گیا ہے، یہ بہت ہی المناک ہے۔ اور خاص طور پر اٹک جیسے علاقے میں یونیورسٹی کے اندر تعلیم کے ساتھ جو ایک کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے،
یہ بہت ہی المناک ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر یہ حقائق پر مبنی چیزیں ہیں تو جو اس کے مجرم ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اسی طرح معدنیات کے حوالے سے بھی جو ہے کہ آئین، قانون، ہر چیز واضح ہے، لیکن المیہ یہی ہے کہ بھئی حکمران جو ہیں، ادارے جو ہیں، وہ محض مال بنانے کے لیے، پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے ہر قانون اور ضابطے کو بھی پامال کرتے ہیں اور عوام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی، اور اسی طریقے سے جو مائنز کے جتنے بھی ادارے ہیں، اٹک کے ساتھ جو زیادتی کی روش اختیار کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے مختلف وزراء نے جو متضاد موقف پیش کیے ہیں، اس سے تو پھر یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ آئینی ترامیم حکومت کی یا سیاسی بنیادوں پر نہیں ہے، یہ اندیکھی قوتیں اور کسی دباؤ کے تحت یہ آئین کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا ماضی قریب بھی اور تاریخ بھی گواہ ہے۔ کسی بھی دباؤ کے تحت بدنیتی کی بنیاد پر جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ کالا قانون ہوتا ہے، اور بالآخر حکومتیں خود اس کے شکنجے میں آتی ہیں۔ اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب 2/3 اکثریت نہیں ہے، حکومت بلیک میل ہو رہی ہے، اور ترمیمیں لائے جانے کے پس منظر اب لوگوں پر واضح ہو رہے ہیں، تو وزیر اعظم ہمت کریں، عوام کے مسائل کے حل کو ترجیح دیں اور متنازع ترمیم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ یہ ہمارا کوئی ذاتی یا پارٹی ایجنڈا نہیں تھا، ہم عوام کو ریلیف دلانا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے ملک گیر ہڑتال بھی ہوئی۔ جماعت اسلامی نے وسیع پیمانے پر پورے ملک میں عوام سے رابطہ بھی کیا ہے، اور اسی طرح ماہ نومبر میں ہم ان مسائل پر پورے ملک میں عوامی ریفرنڈم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ متعین سوال ہوں گے، عوام جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق جماعت اسلامی لانگ مارچ کا بھی، زیادہ دن کی ہڑتال کا بھی، اور اسی طرح دھرنے اور احتجاج کا اعلان کرے گی۔ تنہا نہیں چھوڑیں گے، لاوارث نہیں چھوڑیں گے، اور عوام کو ریلیف دلانے، مسائل کے حل کے لیے حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ شنگھائی تعاون کانفرنس اپنی جگہ مکمل ہو گئی۔ کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، ہم نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کانفرنس اچھی بھی ہو جائے، اعلامیہ بھی بہت اچھا ہو، اور مختلف ممالک کے درمیان MOUs بھی طے ہو جائیں، لیکن ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اعلامیہ، قراردادیں، MOUs کا قبرستان بھرا پڑا ہے، اور چیزوں پر عمل درآمد کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ پیس کی نشاندہی کی تھی، اس میں بلکہ 20 بن جاتی تھی کہ 12 وہ ہیں کہ جنہوں نے معاہدے کے مطابق پلانٹس نہیں لگائے، کیپیسٹی کے مطابق وہ جنریشن کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جب سے لگے ہیں اب تک ناجائز بنیادوں پہ ارب ڈالر جو ہیں کہ وہ ہڑپ کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ 8 شوگر ملیں ہیں کہ جس پہ پاور جنریشن کے پلانٹس ہیں، لیکن ظلم کیا گیا ہے کہ بگاس ہے، گنے کی پھوگ ہے،
جس پر یہ پوری توانائی جنریٹ ہوتی ہے، لیکن انہیں بھی ڈالرز میں پیمنٹ کی جاتی ہے، اور امپورٹڈ ایندھن کی بنیاد پر ان کو بھی جو ہے کہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں، اور اس میں وہ سب لوگ ہیں کہ جو پی ٹی آئی میں ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ میں ہیں، جو ان چیزوں پر جو ہے عیاشی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف 5 نہیں، یہ 18 آئی پی پیز ہیں کہ جن کو ریوائز کرنا ہوگا، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سے جو بچت ہونے والا پیسہ ہے وہ محض حکومت ہڑپ نہ کرے، بلکہ وہ براہ راست عوام کو ریلیف دے، اور یہی ہم نے مذاکرات میں کمیٹی میں ہر چیز کی نشاندہی کی، کہاں کہاں سے سیونگز ہو سکتی ہے اور کس طرح بجلی سستی کی جا سکتی ہے، حکومت ٹیکس اور لیویز کم کر سکتی ہے، جس سے معیشت کا پہیہ چلے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو یہ ہم نے ہر چیز کی نشاندہی کی۔